اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو اس کو مکمل کرنے کے بعد فرماتے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سنائیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھولنے لگے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں سال بھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں حاضر رہا۔ اس دوران میں نے انہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز بیان کرتے نہیں سنا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا، ہم حدیثیں یاد کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں یاد کی جاتی ہیں، لیکن جب تم نے سخت اور نرم زمین پر چلنا شروع کر دیا تم پر اعتماد دور کی بات ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ حضرت قرظہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کوفہ روانہ فرمایا اور ہمیں رخصت کیا۔ اس موقع پر آپ ہمارے ساتھ چلتے چلتے مقام سرار تک پہنچ گئے، تب فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ چل کر آیا ہوں؟ ہم نے عرض کیا،
ہمارے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا حق سمجھتے ہوئے اور انصار کے حق کی ادائیگی کے خیال سے فرمایا، بلکہ میں تو اس لیے تمہارے ساتھ چل کر آیا ہوں کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا۔ میں نے چاہا کہ میرے اس چلنے کی وجہ سے تم اسے یاد رکھو، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ یہ وہ اہم نصیحت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے اتنی دور ہمارے ساتھ آ کر ہمیں کی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جن کے سینے قرآن کی وجہ سے اس طرح جوش مار رہے ہیں جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے، جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو گردنیں اٹھا کر تمہاری طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں کم بیان کرنا۔ جب تم اس پر عمل کرو گے تو پھر میں بھی اجر میں تمہارا شریک ہوں گا۔ سنن ابن ماجہ۔